السلام علیکم ویورز، آج ہم بات کریں گے ڈاویا پلانٹ ڈراپس پر، اس کی اہمیت اور افادیت پر۔ ویورز، اگر آپ ہمارے چینل میں نئے آئے ہیں، ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ کو آسانی سے مل سکے۔ تو میں آپ کا ہومیوپیتھک ڈاکٹر عبدالواحد آپ کو اپنے یوٹیوب چینل میں بہت بہت خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ویورز، جسمانی قوت انسانی جسم کی قوت و توانائی کا نام ہے جو تمام اعضاء میں جمع ہوتی ہے۔ اس قوت کے ذریعے آدمی وہ تمام کام کرنے کی اہلیت رکھتا ہے جو جسم کی قوت سے سر انجام پاتے ہیں، ان میں بوجھ اٹھانا بھی شامل ہے۔ جنسی قوت دوسری قوت جنسی قوت ہے جسے عرف عام میں مردانہ طاقت کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ انسان کے جسم کے اندر ویرج یعنی مادہ منویہ کی طاقت سے تعلق رکھتا ہے۔ انسانی زندگی کے لیے یہ دونوں طاقتیں لازمی ہیں کیونکہ ایک طاقت کے ذریعے روزمرہ کے کاموں کو سر انجام دینا ضروری ہوتا ہے اور دوسری طاقت کے ذریعے انسان کی نسل کی پیداوار کا اہم ترین کام لینا مقصود ہوتا ہے۔ اس لیے ان دونوں کی اہمیت اپنی اپنی جگہ انتہائی اہم ہے۔ انسانی زندگی میں دونوں کا صحت مند اور توانائی کا مظہر ہونا ضروری ہے۔ نسل انسانی کی بقا ہم یہاں پر جس طاقت کا ذکر کر رہے ہیں وہ مردانہ قوت ہے۔ اس قوت کی عظمت کا اندازہ تو اس بات سے ہی لگ سکتا ہے کہ اس سے نسل انسانی کی بقا ہے۔ یہ قوت جتنی مضبوط ہوگی، ظاہر ہے نسل بھی اتنی ہی زیادہ طاقتور پیدا ہوگی۔ اس لیے اس قوت کا بحال رہنا یا اسے قائم رکھنا اتنا ہی اہم ہے جتنا کہ خود انسانی زندگی کا وجود ضروری ہے۔ سن بلوغت جسم کے اندر جنسی طاقت ایک انتہائی زور آور قوت کے طور پر خود بخود پیدا ہوتی ہے، لیکن اس کی نمود اس وقت ہوتی ہے جب کہ آدمی جوانی کی منزل میں قدم رکھتا ہے۔ اس منزل کو سن بلوغت کا نام دیا گیا ہے۔ جب آدمی سن بلوغت کو پہنچتا ہے تو اس کے اندر بے چینی سی پیدا ہونے لگتی ہے اور اس کے جنسی عضو کے اندر بجلی کی سی رو پیدا ہو جاتی ہے، جس کی بنا پر وہ تن جاتا ہے۔ یہ تناؤ قدرت کا ایک عطیہ ہے کیونکہ یہ تناؤ جنسی عمل کا لازمی جز ہے۔ یہ تناؤ جتنا سخت اور مضبوط ہوگا اتنی ہی قوت زیادہ سمجھی جائے گی کیونکہ اس تناؤ نے ہی جنسی عمل میں ضربے لگانے کا فعل سر انجام دینا ہوتا ہے اور عورت کے جنسی عضو میں اپنی ضربوں سے ہلچل پیدا کر کے مادہ منویہ کو اندر داخل کرنے کے لیے عمل کے لیے تیار کرنا ہوتا ہے، جس سے کہ بچہ تیار ہوتا ہے۔ اس لیے یہ تناؤ جنسی عمل کے لیے اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ انسانی زندگی کے لیے سانس۔ اگر کسی مرد کے جنسی عضو میں یہ تناؤ پیدا نہ ہو تو نہ تو وہ جنسی فعل سر انجام دے سکتا ہے اور نہ ہی اولاد پیدا کر سکتا ہے اور نہ ہی جنسی فعل کی قوت پیدا کر سکتا ہے۔ جنسی عمل میں مرد کو اپنے مؤثر اور باعمل ہونے کا ثبوت دینا ہوتا ہے، اس لیے نہ صرف اسے جسمانی طور پر طاقتور ہونا چاہیے بلکہ اسے جنسی طور پر بھی مضبوط ہونا چاہیے۔ جنسی عمل کے دوران عورت اور مرد کے اندر قدرتی طور پر جذبات کا سمندر موجزر ہوتا ہے اور چونکہ قدرت نے عورت کا جسم خوبصورت، نرم اور گداز بنایا ہے اور اس کا جنسی عضو بھی سخت رکھا ہے، اس لیے فطری طور پر عورت کے دل میں مرد کے پائیدار، پرجوش اور انتہائی گرم عمل کی خواہش موجزن ہوتی ہے۔ جنسی قوت کی کمزوری جو مرد پائیدار، پرجوش اور انتہائی گرم عمل کو سر انجام نہیں دے سکتا تو وہ عورت کی خواہشات جنس پر کبھی غالب نہیں آ سکتا۔ جب ایک مرد ایک عورت کے فطری جنسی تقاضے کو پورا کرنے میں کامیاب نہیں ہوگا تو نہ صرف وہ منشاء قدرت کی تکمیل کرنے میں ناکام رہے گا بلکہ عورت کی نظروں میں اس کی کوئی وقت نہیں رہے گی۔ بھرپور جنسی طاقت جس مرد کے اندر مردانہ قوت
بھرپور ہوگی وہی زندگی کا صحیح لطف اٹھا سکتا ہے۔ خاص طور پر جنسی عمل میں مرد کا کردار بڑا ہی فعال ہوتا ہے بلکہ محنت طلب ہوتا ہے، مگر قدرت نے اس فعل کے اندر جو لذت اور مزہ رکھا ہے اس کی وسعت اتنی لامحدود ہے کہ اسے لفظوں میں بیان کیا ہی نہیں جا سکتا۔ جب ایک صحت مند مرد اور ایک صحت مند عورت جنسی عمل سر انجام دیتے ہیں تو وہ دنیا اور مافیا سے بے نیاز ہو جاتے ہیں اور اپنے آپ کو ایک دوسرے کے اوپر نیچے نہیں بلکہ آسمانوں پر اڑتے ہوئے محسوس کرتے ہیں۔ جنسی عمل کے وقت عورت اور مرد کی دنیا ہی اور ہوتی ہے، مگر یہ صرف اسی مرد اور عورت کے نصیب میں ہوتی ہے جن کے جسم جسمانی صحت اور جنسی طاقت کے خزانے رکھتے ہوں۔ غلط کاریاں اور نقصانات۔ مردانہ قوت کو سنبھال کر نہ رکھنے کے بے شمار نقصانات ہیں۔ سب سے بڑا نقصان تو یہ ہوتا ہے کہ اسے تیزی سے ضائع کرنے سے صحت زوال پذیر ہونے لگتی ہے، جس سے دل و دماغ سخت متاثر ہوتے ہیں۔ دماغی قوت کو سخت جھٹکا لگتا ہے، دل کی دھڑکن میں کمی واقع ہو جاتی ہے جو دل کے کمزور ہونے کی دلیل ہوتی ہے۔ مردانہ قوت کو ضائع کرنے کی وجہ سے بینائی پر بھی سخت اثر پڑتا ہے اور جسم کے تمام اعضاء میں بھی جلد کمزوری کے آثار نمودار ہونے لگتے ہیں، اور پھر ایسا وقت آ جاتا ہے کہ جب قوت یادداشت ساتھ چھوڑ دیتی ہے، کام کاج میں دل نہیں لگتا، جس کی وجہ سے کاروبار زندگی میں سخت تعطل پیدا ہو جاتا ہے۔ جنسی معاملات۔ جب جسمانی اور جنسی طاقت اپنا سکہ منوانے کی سکت کھو دیتی ہے تو حسن کی قدر و قیمت بھی محض نظریاتی بن کر رہ جاتی ہے، کیونکہ جب ایک مرد ایک حسین و جمیل، رینا اور خوبصورت عورت کی جذباتی آرزوؤں اور تمناؤں کو پورا کرنے کی اہمیت سے ہی محروم ہوگا تو اس کے حسن کی قدردانی کا حق کیوں کر ادا کر سکے گا۔ بے شک زندگی کے اور لوازمات بھی بہت اہم ہیں جن میں اچھی رہائش، آسودہ حالی، پروکار معاشرتی ماحول اور زندگی کی دیگر سہولتیں بہت ہی قابل ذکر ہیں، لیکن مردانہ جنسی قوت زندگی کا ایسا لازمہ ہے کہ جب یہ میسر نہ ہو تو باقی ساری سہولتیں بھی بے معنی سی معلوم ہونے لگتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب مردانہ صلاحیت کو فوقیت قائم نہیں رہتی تو عورت کے نزدیک ایسے مرد کی کوئی اہمیت نہیں رہتی بلکہ وہ اسے ناپسندیدہ نظروں سے دیکھنے لگتی ہے۔ ایسے کتنے ہی واقعات ہیں جن میں ایک عورت نے محض اس لیے اپنے کھاتے پیتے امیر کبیر خاوند کو چھوڑ دیا کہ اس میں مردانہ صلاحیت برائے نام تھی، اور وہ ایک ایسے شخص کے ساتھ چلی گئی جو اگرچہ مالی طور پر آسودہ حال نہ تھا لیکن مردانہ صلاحیتوں کی نعمت سے مالا مال تھا۔ اس عورت نے غربت میں زندگی بسر کرنا گوارا کر لیا لیکن اپنی جنسی طلب کی محرومی کو طول دینا پسند نہ کیا۔ کامیاب شوہر۔ اگر آپ کی ازدواجی زندگی میں کہیں ناخوشگوار پہلو پیدا ہو گیا ہے تو اس کی ساری ذمہ داری دوسرے فریق پر نہ ڈالیں بلکہ غور کریں کہ کہیں آپ خود تو اس چیز کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ ممکن ہے کہ آپ اپنی بیوی کی طرف پوری توجہ نہ دیتے ہوں اور وہ محسوس کرتی ہو سکتا ہے کہ آپ کی ازدواجی زندگی میں ناخوشگواری پیدا ہو گئی ہو، یا پھر بات بات پر آپ بیوی کو ٹوکنے لگتے ہوں جس وجہ سے اس کی خودداری کو ٹھیس لگتی ہو، کیونکہ تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ ازدواجی زندگی میں ناکامی کی وجہ ان علامات میں سے کوئی نہ کوئی ضرور ہوتی ہے۔ اگر آپ کی بیوی واقعی ان وجوہات میں سے کسی ایک کے سبب دکھی ہے تو آپ کو سب کی طرف سے مایوسی نہیں ہونی چاہیے بلکہ بیوی کے خیالات میں تبدیلی پیدا کرنے کی کوشش کیجیے، اور یہ بات مت بھولیں کہ ایسا کرنا آپ کے اختیار میں ہے۔ آپ مناسب رویہ اختیار کر کے ان اختلافات کو دور کر سکتے ہیں اور ایک کامیاب اور خوشگوار ازدواجی زندگی گزار سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک کامیاب شوہر کہلانے کے بھی حقدار ہوں گے۔ ویورز، اب ہم آتے ہیں مردانہ کمزوری کے علاج کی طرف۔ ویورز، انسانی بدن ایک امانت اور نعمت خداوندی ہے جس کے حق کی ادائیگی نہ کرنے کی صورت میں انسان کو نہ صرف آخرت میں بلکہ دنیا میں ہی اپنی بد عملیوں کے باعث پشیمانی کا منہ دیکھنا پڑتا ہے۔ ڈامیا پلانٹ ڈراپس جوہر حیات کی زیادہ اخراج اور جوانی کی غلط کاریوں، دماغی، جسمانی، جنسی اور
خاص طور سے اعصابی کمزوری، نمردی، مزاحمت اور کام سے غفلت برتنے والوں کے لیے ایک ایسا گراں قدر سرمایہ ہے جس کے باعث ایک بار پھر درخشاں و پربہار جوانی سے لطف اندوز ہونا ممکن ہو گیا ہے۔ دامیہ پلانٹ ڈراپس، کثرت جمع، مشت زنی اور احتلام کے بعد ہونے والی اعصابی کمزوری، عام جسمانی ناطاقتی، دل کی دھڑکن، تمام جسم دماغ مفلوج سا اور ڈھیلا ڈالا ہو، خواہش جمع قتل نہ ہو، شراب و کباب کی کثرت کا شکار، چڑچڑا صحاب، عام کمزوری کے ساتھ قبض کی شکایت، معمر آدمیوں میں مکمل نامردی، مفقود خود اعتمادی، منی کا گرنا اور ایسی ہی دیگر علامات جن کے باعث دنیا کی ہر شے بوڑھی اور افسردہ نظر آتی ہو اور ان میں انقلاب برپا کر کے اسے ایک بار پھر خوش منظر طوفان رنگ و بو میں تبدیل کر دیتی ہے، جس کی بقا فقط اعتدال اور خواہشات نفسانی کے طوفان پر بند باندھے رکھنے میں مضمر ہے۔ دامیہ پلانٹ ڈراپس نفس انسان کو صحت و پاکیزگی، عشرت و جوانی کے بہشت بریں تک لے جاتا ہے جو پربہار اور نغمہ نگہت سے معمور ہے۔ ویورز، اس میڈیسن کے 10 سے 15 قطرے دن میں 3 سے 4 بار تھوڑے سے پانی میں استعمال کریں۔ ترش اور مرغن غذا سے پرہیز رکھنا از لازمی ہے، نیز قبض نہ ہونے دیں اور رحمت خداوندی سے فضل کی طالب رہیں۔ ویورز، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو دامیہ پلانٹ ڈراپس اور اس کی اہمیت اور افادیت پر۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو نئی ویڈیو لے کر ضرور حاضر ہوتے ہیں۔ اس وقت تک کے لیے اجازت، بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔